کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو جوانی بہت پسند ہے، جوانی بڑی پسند ہے، شباب بڑا پسند ہے، اسی لیے تو جوانی کے سجدے بھی پسند کرتا ہے، جوانی کا رکوع بھی پسند کرتا ہے، جوانی کا قیام بھی پسند کرتا ہے۔ بلکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عالم شباب میں، عالم جوانی میں متقی اور پرہیزگار بن کر اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر کے نکل جائے، یعنی اپنی جوانی کو، انسان جوان کب ہوتا ہے؟ جب وہ سن بلوغ کو پہنچتا ہے، جب وہ بالغ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اور وہ بوڑھا کب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، جب 40 سال کے بعد اس کی عمر کا شباب ڈھلنے لگتا ہے، بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، انسان بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب اس کے مضبوط چمکتے ہوئے دانت گرنے لگتے ہیں۔ انسان بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بازو شل ہو جاتے ہیں۔ انسان بوڑھا کب ہوتا ہے؟ گویا کہ اللہ اکبر اس کے دلوں کے جذبات بھی سرد پڑ جاتے ہیں اور اس کے خون میں بھی ٹھنڈک واقع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا گیا، لیکن جوانی کے بعد جو بڑھاپا آتا ہے وہ ایسی بیماری ہے آج تک اس کا علاج کسی نے تلاش نہیں کیا۔ یہ وجہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان اگر بوڑھا ہو جائے تو دنیا کی کوئی دوا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت واپس سے اس کو جوان نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ جوانی کو خدا کس شان سے بیان کرتا ہے، آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قربان جائیں، انداز کیا ہے؟ ایک مرتبہ کسی مجذوب کے سامنے قرآن کی وہ آیت پڑھی گئی جس میں قسم کھائی گئی تھی، قسم یاد کی گئی تھی، تو اس میں چیخ مار کر کے کہا بغیر قسم کے بھی تم بات مان لیتے، قسم کھانے پر کس نے مجبور کیا؟ قسم یاد کرنے پر کس نے مجبور کیا؟ قسم کھانے پر کس نے مجبور کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں، لیکن ایک قسم یاد کریں تو ایک وقت کا اللہ کا برگزیدہ بندہ چیخ مار کر زمین پہ گر جائے، یہ کہے ہم تو یوں ہی بات ماننے تیار ہے، قسم اٹھانے پر کس نے مجبور کیا؟ لیکن قربان جائیں، جب جوانی بیان کی جا رہی ہے، ایک نہیں بلکہ 4 قسمیں یاد کی جا رہی ہے۔ کہیں پر قرآن میں چاند کی قسم اٹھائی گئی، کہیں پر قرآن میں ستاروں کی قسم اٹھائی گئی، کہیں پر قرآن کے اندر سورج کی قسم اٹھائی گئی، الگ الگ انداز سے، اور اس کی توجیحات اور تشریحات بھی علماء نے کی ہے۔ لیکن یہاں جو 4 قسمیں ہیں، 4 رسولوں کے شہر کی قسمیں یاد کی گئی۔ والتین، شہر ابراہیم کی قسم، جہاں ابراہیم پیدا ہوا۔ والزیتون، والزیتون، اللہ اکبر، جناب عیسیٰ کے شہر کی قسم۔ وطور سینین، جہاں پہلی مرتبہ موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، اس طور سینا کی قسم۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، پیارے محبوب جس زمین پر تو چلتا ہے، جس زمین پر تو پیدا ہوا، اس امن والے شہر کی قسم۔ 4 اولو العزم رسولوں کی قسمیں یاد کی گئی، اور اس کے بعد پھر کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہاں اچھی صورت سے مراد انسان کی جوانی ہے، اس لیے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے، رنگ کیسا ہو، شکل کیسی ہو، اس کے اندر ایک حسن ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اعتماد ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، یہاں مفسرین کہتے ہیں ہم نے جوانی کے بعد تمہیں بڑھاپے کے گڑے میں ڈھکیل دیا۔ تو گویا کہ قرآن بڑھاپے کو گڑے سے تعبیر کر رہا ہے ایک تفسیر کے مطابق۔ آپ غور فرمائیں، اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں یہ بیماری ہے، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے ہیں۔ غور کریں یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن جس کو بڑھاپے سے تعبیر کرے، اور یاد رکھیں جب بڑھاپا آتا ہے تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ جسے انسان شریک حیات کہتا ہے، وہاں بھی حیا کی وجہ سے کچھ دوریاں اختیار ہونے لگتی ہے،
دوست چھوٹ جاتے ہیں، یار جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، اسے بڑھاپا کہتے ہیں۔ گویا کہ اس اعتبار سے بڑھاپا ایک عیب رکھتا ہے، اسی لیے میرے اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا جس بڑھاپے کو لوگ عیب تصور کرتے ہیں وہ محبوب کو دیا جائے۔ اسی لیے میرے کریم نے، کیونکہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اس بات کو لے رکھا کہ جو خوبی ہوگی بس وہی آمنہ کے لال کو دیں گے، اور جو عیب ہوگا وہ آمنہ کے لال کو نہیں دیں گے، چاہے تو وہ بنیادی طور پہ عیب ہو، چاہے لوگ اس کو عیب سمجھے۔ اسی لیے اللہ نے 63 سال کے بعد بھی محبوب کو بوڑھا اور ہر اعتبار سے جوان رکھا۔ پوری دنیا کے مردوں کو حیا کے پردے میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ عصر سے لے کر مغرب تک حضور علیہ السلام اکثر 9 ازواج مطہرات کو وظیفہ زوجیت سے نوازتے تھے۔ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے محبوب کو اتنا جوان رکھا 63 سال کی عمر میں بھی، آج 22 اور 25 سال کا جوان بھی وہ نہیں کر سکتا جو شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ حبیب کو جوان رکھا، اسی لیے صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے 12 یا 18 بال بھی ابھی داڑھی شریف میں سفید نہیں ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور آقا کریم کو کوئی اجنبی دیکھتا، سرکار کو کوئی اجنبی دیکھتا پہچانتا نہیں تو کیا کہہ کے پکارتا؟ یا شباب، اے جوان کہہ کر کے پکارتا۔ غور کریں تو اللہ نے محبوب کو بوڑھا نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ خدا کو شباب جو پسند ہے، اور خدا تو ہر وقت اپنے حبیب کے چہرے کی طرف متوجہ ہے۔ تو آپ غور فرمائیں مسلمانوں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس کی سیرت بھی خدا بھاتی ہو، جس کی صورت بھی خدا بھاتی ہو، جس کی سیرت کے متعلق اور صورت کے متعلق قرآن میں آئے اور اہل سنت کا امام اس کو یوں گنگنائے، تیری خلق کو حق نے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کو حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا۔ لوگ حیران ہیں اردو بولنے والے کہ نبی کو کیا کہیں، تو کوئی بدبخت بڑا بھائی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے جیسا بشر کہہ رہا ہے، لیکن جن کو صحابہ کا عقیدہ ملا وہ تو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ لغت میں وہ الفاظ ہی پیدا نہیں ہوئے جو مصطفیٰ کی عظمت کا حق ادا کر سکیں، اسی لیے تو کوئی کہنے والا اسی میں ڈوب گیا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ شباب پسند کتنا ہے خدا کو، شباب پسند کتنا ہے خدا کو کہ حبیب کو بوڑھا ہونے نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حبیب کو جس پوزیشن پہ رکھا کتنی پسند ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ جوانوں کی توبہ پسند ہے۔ جوانوں کی توبہ سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند ہے ہی نہیں۔ اور میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی جوانی پائے اور جوانی میں گناہ نہ کرے، یعنی جوانی میں اس کو ایسا ماحول مل جائے کہ گناہ نہ کرے، اللہ کرے کسی میرے نوجوان بھائی جو یہاں بیٹھ کر سن رہے یہاں دور، ان کو سنی دعوت اسلامی کا ماحول مل جائے۔ یہ وہ ماحول ہے
جس نے جوانوں سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دیا، کیرم کلب میں بیٹھنے والوں کو مدینہ منورہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل عطا کر دیا، جس نے تاش کے پتے کھیلنے والوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں تھما دی، ہاں ہاں جس نے زلف و رخسار کی غزلیں لکھنے والوں کے ہاتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کی نعتوں کے حوالے سے قلم عطا کر دیا۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا کتنا بڑا کرم ہے، اور اللہ اس مرد کلندر کو حیات خضر عطا کرے جس کی کوششوں نے اللہ اکبر جوانوں کو عشق مصطفیٰ میں دھڑکنے والا دل عطا کیا۔ میری مراد ہمارے استاذ محترم عطائے حضور مفتی اعظم قائد محترم حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ ہیں، کہ جن کی کوششوں نے ہزاروں جوانوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔ تو جن کو ماحول ایسا مل جائے قسمت سے، جن کو ماحول مل جائے تقدیر سے کہ وہ جوانی میں بھی گناہ نہیں کرتے، اللہ ان پر تعجب کرتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اللہ ان پر اپنی شان کے مطابق تعجب کرتا ہے، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوان ہو کر بھی گناہ نہیں کرتا، گواہ رہنا جوان ہوگا، جوان ہے تب بھی میں لوگوں کے دل میں اس کی عزت بٹھاؤں گا، اور جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کی عزت کو دوبالا کر دوں گا۔ اسی لیے تو اللہ والے جو جوانی میں اپنی راتوں کو مصلے پر گزارتے ہیں، اللہ والے جو اپنے دامن کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر کے اپنی جوانی کو گزارتے ہیں، زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو بھی ان کو عزت ملتی ہے، اور جب زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تو بھی ان کو عزت ملتی ہے۔ باپ دادا مر جاتے ہیں تو لوگ سال دو سال میں بھول جاتے ہیں، لیکن میرے خواجہ کو 800 سال کا عرصہ ہو گیا، آج بھی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، اور قیامت تک کہ ان کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جوانی کو تقوی میں گزارا، جوانی کو پرہیزگاری میں گزارا، جوانی کو اللہ کی یاد میں گزارا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے حکم ملا ہے کہ جوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائے۔ کیا ذمہ داری ہے جوانوں کی؟ جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال اس سے بہت اچھی طرح سے نقاب کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، قصر سلطانی کے گنبد پر تیرا نشیمن نہیں ہے۔ اگر میں اس کی تشریح اپنے الفاظ کے جامع میں کروں تو یہ سلطانی کے گنبد پر تیرا نشیمن نہیں، تجھے راحت و آرام سے کیا کام، تجھے بالوں کی نزاکت سے کیا کام، تجھے سنگھار اور صنف ناسک کی طرح حیات بنانے سے کیا کام، تجھے دنیا کی رنگریلیوں سے کیا کام۔ تیری راتیں عیاشوں کی طرح نہیں، تیرے دن بدماشوں کی طرح نہیں، بلکہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جن کو قرآن کی معرفت نہ ملی، جن کو دامن مصطفیٰ نہ ملا، جن کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی نعمت نہ ملی، اگر وہ جوان اپنی راتوں کو عیاشوں میں گزار رہے ہیں، تعجب کی بات نہیں۔ وہ اپنی راتوں کو ہیرو ہیروائن کی داستان دیکھ کر گزار رہے ہیں، تعجب کی بات نہیں۔ وہ لوگ اگر اپنی راتوں کو برائیوں کے اڈے پہ نظر کر رہے ہیں، تعجب کی بات نہیں۔ اللہ نے تجھے بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اے مسلم جوان، اللہ نے تجھے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، بدر سے لے کر احزاب تک جتنے غزوات ہیں، ان سب کے فاتح، ان کے فاتحین کون ہیں؟ سوائے جوانوں کے اور کون نظر آتا ہے؟
آج جوانوں کو یوں لگتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ بوڑھے ہوں گے. یہ غلط ہے. علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں اپنی اصلاح کی غرض سے کہ سیرت کا مطالعہ کرنے والوں کو یہ پتا ہے کہ حضور کے 5% صحابہ بھی بوڑھے نہیں تھے. اللہ اکبر. 95% صحابہ سب کے سب جوان تھے. آپ دیکھیں فاروق اعظم جب کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی عمر 38 سال کی ہے. سیدنا علی مرتضیٰ کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی عمر بعض لوگ 8 سال کہتے ہیں اور بعض لوگ 10 سال کہتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جب ایک علاقے کے قاضی اور گورنر بنا کر بھیجے گئے اس وقت آپ کی عمر 32 سال تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جب ایک علاقے کا قاضی بنایا گیا اس وقت آپ کی عمر بھی 32 سال تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں احد کے میدان میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ جنگ کر رہا تھا اس وقت ابھی میرے چہرے پر داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے. مجھے بتاؤ فاتح خیبر جوان ہے, فاتح بدر جوان ہے, فاتح احد جوان ہے, فاتح خندق جوان ہے. آپ کو نہیں معلوم جن 40 صحابہ نے حنین کے میدان میں مصطفیٰ کریم کا گھیراؤ کیا تھا حفاظت کے لیے اور لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے وہ سب کے سب جوان ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر اندلس کا فاتح طارق ابن زیاد کی شکل میں جوان ہے, محمد ابن قاسم کی شکل میں سندھ کا فاتح 17 سال کا جوان ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں فاتح چین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں موتا کی جنگ میں سب سے پہلے شہید ہونے والا اللہ اکبر لشکر کا سردار اللہ اکبر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیدنا جعفر طیار 33 سال کی عمر میں شہید ہوئے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ جوانی میں شہید ہوئے. وہ کون سا کارنامہ ہے جہاں جوان نظر نہیں آتے؟ وہ کون سا کارنامہ ہے جہاں جوان نظر نہیں آتے؟ کربلا کی دھرتی پر جس نے یزیدیوں کے چھکے چھڑائے وہ علی اکبر 18 سال کا جوان ہے. وہ امام قاسم 19 سال کا جوان ہے. امام تو حجت تمام کرنے کے لیے گئے تھے. عباس علمدار جوان ہے. ساری رہنمائیاں تو جوانوں کی ہے اس لیے کہ قدرت کو جوان پسند, جوانی پسند, جوانی کی عبادت پسند. لیکن شیطان کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ جوانوں پر جال بچھاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ بچپنے میں گناہ لکھے نہیں جاتے. اس لیے کہ جب کوئی بچہ ہوتا ہے غلطی کرے تو گناہ لکھے نہیں جاتے جب تک وہ سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے, جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے وہ گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا. بعض تو یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے گناہ کرتے دیکھے گا تو بیٹا بھی گناہ کرے گا تو میں کیا کروں گا. بعض یہ چھوڑ کر کے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں اب گناہ سے توبہ کر لینا چاہیے. واللہ میں کسی بوڑھے کی توہین نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ جو اسلام میں بوڑھے ہو گئے ان کی تعظیم کرے. لیکن بات اس کر رہا ہوں کہ بڑھاپے میں تو اللہ اکبر لوگ توبہ کر لیتے ہیں. بڑھاپے میں تو بڑے بڑے عیاش بھی سنور جاتے ہیں. اصل گناہوں کا نیکی کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ جوانی ہے اور جوانی میں شیطان انسان کو ہائیجیک کرتا ہے, اس کی سوچ کو, اس کی فکر کو, اس کے انداز کو. اس لیے کہ وہ جانتا ہے جب کسی قوم کا جوان سنور جاتا ہے تو اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے. لوگ ملک شام کو لے کر ماتم کنا ہے. شام میں چھری بھی داڑھی والوں کے ہاتھ میں ہے اور گردن بھی داڑھی والوں کی ہے. اس سے لوگوں کو مغالطہ بھی ہے کہ وہ داڑھی والے مسلمان ہیں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو اسلام چوٹی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا
وہ اسلام کسی انسان پر ظلم کرنے کی کیا اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن قرآن کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیریا کی سرزمین، شام کی سرزمین پر جو ہر شام نہیں بلکہ ہر صبح بھی شام غریبہ کی طرح ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ صبح بھی شام غریبہ کی طرح نہ ہوتی اگر مسلم نوجوان دن کے بدماش اور رات کے عیاش نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یمن کی سرزمین کو یوں تار تار نہ کیا جاتا اگر ہمارے نوجوان طاقت نہ بناتی، اگر مسلمان صحابہ کرام کی جوانی کی طرح اپنی جوانی کو گزارتے۔ اس لیے کہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ جن جوانوں کو اپنے بال سنوارنے سے فرصت نہیں، جن جوانوں کو کانوں میں بالیاں پہننے سے فرصت نہیں، جن جوانوں کو اللہ اکبر ہیرو کے انداز میں کڑے پہن کر کے اترانے سے فرصت نہیں، جن جوانوں کو موبائل پر رات کے 2-3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھنے سے فرصت نہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں جس کے دل میں اپنی ماں سے پیار نہیں وہ شام اور عراق والوں سے کیا پیار کر سکتے ہیں، جن کے لیے اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں وہ بیت المقدس کے ننھے بچوں کی لاشوں پر آخر کب تدبر اور فکر سے کام لے سکتے ہیں؟ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے وقت نہ نکال سکے وہ بیت المقدس میں بے گورو کفن تڑپنے والے معصوموں کے لیے فکر کے لیے کیا وقت نکالیں گے؟ انہیں پتا ہے جن کی راتوں دن کی زندگی کا مشغلہ یہ ہو برائی، عیاشی، زنا، گناہ اور نفسانی خواہشات۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا یوں ہی تمہیں تباہ کرنے کا نہیں بنا رہی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتی ہے مسلم نوجوان آوارگی کا شکار ہو چکے ہیں، مکین گنبد خضرا سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیے تمہیں بتاؤں ایک وقت وہ تھا جوانوں کی فکر کیا تھی، آج جوانوں کی فکر کیا ہے۔ اس واقعے کو میرے آقا، میرے مولا، میرے امام سیدنا امام جعفر صادق سلام علی جدہ علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واقعہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام سیدنا امام محمد باقر سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جو بڑا پارسا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اس کی طہارت، اس کا تقوی بڑا مشہور و معروف تھا۔ ایک دن بنی اسرائیل کے کچھ اوباش لڑکوں نے دیکھا کہ یہ جوان ہو کر کے بڑا عبادت گزار، بڑا پارسا، بڑا تقوی شیار ہے، تو ان لوگوں نے ایک عورت کے پاس گئے، عورت کے پاس جانے کے بعد اس عورت سے کہا کہ دیکھو تم کو ہم منہ مانگا انعام دیں گے، تم جو چاہے کرو، اور جا کر کے بس اس لڑکے کو عبادت سے روک دو، اس کو پارسائی سے روک دو اور اپنے فتنے کے اندر مبتلا کرو تاکہ ہم اس کو ذلت و رسوائی کے گھاٹ اتار دیں۔ صرف بدنام کرنا تمہارا کام ہے، عبادت سے ہٹانا تمہارا کام ہے، پھر دیکھنا ہم اس کو کیسا ذلیل کرتے ہیں، اس کے خلاف کیسا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہودیوں کی سازش کو سمجھو۔ پہلے ہی دن سے یہودیوں کی سازش یہ ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہو اور ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے لیے عورت کا استعمال کرو، عورت کا استعمال کر کے ان کو ہٹاؤ دین سے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جسے کسی نے نہیں لوٹا اس کو عورت کے حسن نے لوٹا۔ یہ جو ننگا کر کے بھیجا ہے انٹرنیٹ پر عورتوں کو، حتیٰ کہ صابن پر بھی عورتیں ننگی، اخبارات میں بھی عورتیں ننگی، یہ کیفیت اور حالات میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جو سب جگہ عورتوں کو ننگا کر دیا، فلمیں ننگی، سیریل ننگی۔ اب تو لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی پر بیٹھ کر کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ چلو فلم سے بچتے ہیں اور سیریل دیکھتے ہیں، کیونکہ سیریل میں گھریلو داستان ہے،
لیکن وہ سیریل اتنے زہریلے ہیں ہمارے سماج کے لیے. بڑا خاموش پیغام ہے عورتوں کے ساتھ عیاشیوں کا اس کے اندر. دانشوروں پر یہ بات آیا ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں سیریل دیکھتے ہیں تو اس میں عبرت ملتی ہے. میں پوچھتا ہوں کیا قرآن میں عبرت کا سامان نہیں جو آپ سیریل سے عبرت حاصل کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو واقعات پسند ہے تو اسکرین پر واقعات دیکھنے کی بجائے احسن القصص اٹھا. وہ یوسف صدیق کا واقعہ پڑھ. یوسف حسین ہیں تو ان کے واقعے کو بھی قرآن نے احسن القصص کہا ہے، اور ہزاروں اس کے اندر عبرت کے سامان ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ایوب کی داستان قرآن میں پڑھو، حضرت ابراہیم کی داستان قرآن میں پڑھو، تاکہ پتہ چلے عشق کے دعوے تو کرتے رہے لیکن عاشقوں کی شان کیا ہوتی ہے. جو قوم عشق میں اپنے بستر سے نیند کو کھول کر کے، نیند کو چھوڑ کر کے اٹھ کر کھڑی نہ ہو، وہ قوم عشق کے دعوے میں کتنی سچی ہو سکتی ہے. عشاق تو وہ ہیں، اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عشق تو آگ چاہتا ہے، اس لیے کہ عشق کو آگ کے بغیر چین نہیں. اسے سکون کی نیند کہا. عشق نام ہی آگ کا ہے، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں کہ بڑے مزے میں فرماتے ہیں الروح فدا کا فزید ہر کا یک شولہ دیگر برزنش کا مرا تن من دھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. جو نرم گدوں پر فجر میں پڑے رہے انہیں عاشق کہلانے کا حق کیا کیا. اور میں کہوں تو اعتراض ہو سکتا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے. آقا فرما رہے ہیں وہ جھوٹا ہے. جو پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے. جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. تو اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس عورت کو کہا کہ اس کو بدنام کرو، اور اس کے بعد وہ عورت رات کو پہنچی اس کی خانقاہ میں، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا مجھے اندر لے لے کیونکہ میں اکیلی ہوں. قدرت کی شان یہ ہے جب کوئی سنبھلنا چاہتا ہے تو کبھی امتحان بھی ہوتے ہیں، اور جب امتحان میں پاس ہو جاؤ تو پھر آپ ہی کی مرضی چلتی ہے، لیکن پہلے امتحان ہوتے ہیں. امتحان کیا ہونا تھا؟ بات یہ تھی کہ ادھر بارش شروع ہو گئی، وہ تو جھانک کر کے واپس ہو گیا. عورت ہے، مجھے اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کرنا، اس لیے کہ تنہائی ہوگی، عورت ہوگی، تیسرا شیطان ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بیٹوں کسی ناک کے پیچھے جانا، عورت کے حسن کے پیچھے کبھی نہ جانا، اس لیے کہ ناک ڈسے گا جان کو خطرہ ہوگا، عورت کا حسن ڈسے گا ایمان کو خطرہ ہوگا. امام ابن الجوزی نے اس حدیث کو نقل فرمایا. اللہ اکبر. تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ واپس ہوا تو بارش کی آواز آئی. لڑکی نے آواز دی دیکھ بارش آ رہی ہے بچا لے. آیا مجبور ہو کر کے لڑکی مر نہ جائے اپنے عبادت گاہ میں لے گیا. اس نے سینہ کھول دیا، سینہ کھول کے سامنے ہوئی اور کہا کہ بارش کی رات ہے، کالی گھٹائیں ہیں اور تنہائی ہے، اب بھی تو مجھ سے لطف اندوز نہیں ہوگا؟ چراغ جل رہا تھا. اس نے کہا رک، زنا کی دعوت دیتی ہے، اس کا انجام آگ ہے جہنم کی. اس نے انگلی ڈالی، جلائی اور برداشت نہیں کر سکا تو ہاتھ کھینچ. پھر عبادت پہ مصروف ہوا. پھر وہ عورت آئی، پھر اس نے ایسا ہی کیا، اس نے دوسری انگلی بھی ڈالی. پھر عبادت میں مصروف، پوری رات میں 5 انگلیاں جلا دی. عورت نے پوچھا کیا بات ہے، تو نے 5 انگلیاں جلا ڈالی؟ کہا ہاں تو زنا کی دعوت دیتی رہی تو میں نے سوچا کہ اس کا انجام تو آگ ہے، اور وہ بھی جہنم کی آگ. جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جب دھلی گئی جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ بنی. تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکا، جہنم کی کیسے کر سکوں گا؟ اس نے 5 انگلیاں جلا ڈالی. اس بات کا اس پہ اتنا اثر ہوا، وہ چیخ ماری، زمین پر گری اور اس کا انتقال ہو گیا. کہ اللہ سے خوف کرنے والے بھی ایسے ہیں. یہ جوانوں کا کردار تھا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے وہ سوچتے تھے آگے ہوگا کیا. اور اب ہمارے جوانوں کا حال یہ کہتے ہیں جو ہوگا ہوگا.
چلو ابھی جو کرنا ہے کر لو، لیکن سنو ابھی کیا کرنا ہے یہ کسی اور سے نہ، ریاضت کے یہی دن ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے، جو آپ کا اصل نسخہ ہے، اصل جو نسخہ آپ کا ہے شاعری کے حوالے سے، اس کے اندر یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے، اس لیے کہ عبادت نام ہے تسبیح پڑھنے کا، عبادت نام ہے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے کا، عبادت نام ہے تکبیر پڑھنے کا، عبادت نام ہے نوافل کی کثرت کرنے کا۔ آپ نے یہ نہیں کہ عبادت کے یہی دن ہے، بلکہ فرمایا ریاضت کے یہی دن ہے۔ ریاضت کہتے کس کو ہے کہ نفس گناہ کی طرف لے جائے اور اللہ کے خوف سے آپ گناہ سے رک جائے، اسی کو ریاضت کہتے ہیں۔ اور عبادت کرنے سے متقی نہیں کہلاتا، بلکہ ریاضت کرنے سے متقی کہلاتا ہے۔ تو آقا نعمت کہتے ہیں ریاضت کہ یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ توجہ فرمائیں، پتہ چلا اگر جوانی میں ریاضت کرو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے عزت نہیں چھین سکتی۔ حالات بدلنے کی بات کرتے ہو، ابھی حالات بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدل دیں، ہمارے جوان اپنے آپ کو بدل دیں۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، کتنی مصیبت سے تم اجتماع میں آئے ہو، یہ میرا آخری پیغام دلوں کے اندر بٹھا لیں۔ کتنی مصیبت سے تم اجتماع میں آئے ہو، جیب میں کل تک کے جو گڈیاں رکھ کر کے لاتے تھے وہ چند نوٹیں رکھ کر کے لائے ہیں۔ یہ آپ کی محبت رسول کی دلیل ہے، عشق رسول کی دلیل ہے، لیکن یہ کوئی رسمی اجتماع نہیں کہ آپ آئیں اور حاضری دے کر کے چلے جائیں۔ اتنی تکلیف سے اس اجتماع میں آئے تو میری گزارش ہے اگر حالات ہم نے بدلنا ہے تو آؤ ریاضت کریں، اپنی نفسانی خواہشات سے مقابلہ کریں اور یہ عہد لے کر کے جائیں، جو جس گاؤں میں رہتا ہے، جو جس شہر میں رہتا ہے، جو جس قریے میں رہتا ہے، وہ وہاں پر اپنے طور پر سنی دعوت اسلامی کے کام کا آغاز کرے گا اور خود نیک بن کر کے دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی ایک امتی کو گناہ کے ماحول سے بچا کر نیکی کی راہ پہ لا کے کھڑا کیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ اس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کر دیا۔ آئیے ہم سب آقا کی بارگاہ میں عہد کریں، یا رسول اللہ ہم نے نعتوں میں تو بہت پڑھا لیکن اب عملی طور پہ یوں کر کے دکھائیں گے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اس میں عمل ہو گیا تو وہ دن ضرور آئے گا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، وما علینا الا البلاغ۔